السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو آور چینل ایجوکیشنل ہب کلاس 9 کی نیو بک جو فیڈرل بورڈ کی طرف سے سجیسٹ کی گئی ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی، اس کی یونٹ 11 کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کے ساتھ آج حاضر ہوئے ہیں۔ اور یہ ایکسٹرا لینتھی یونٹ ہے، اس لیے آج ایک ویڈیو میں تو نہیں ہو پائے گا، کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ 2 میں ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 3 ویڈیوز تک بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے اس کے لیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ پیج اس کا آپ کے سامنے ہے، پیج نمبر 138۔ ون مارننگ وین Grigor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. ورمن ہوتا ہے کیڑا۔ ایک صبح جب گریگور سامسا پریشان کن خوابوں سے بیدار ہوا تو اس نے خود کو اپنے بستر پر ایک خوفناک کیڑے میں تبدیل پایا۔ He lay on his armored lie back, and if he lifted his head a little, he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. وہ اپنی ایک سخت پشت پر لیٹا ہوا تھا، یعنی اس کی جو بیک تھی وہ بڑی سخت ہو گئی تھی، اور اگر وہ اپنا سر تھوڑا سا اٹھاتا تو اپنا بھورا پیٹ دیکھ سکتا تھا جو تھوڑا سا پھولا ہوا تھا اور سخت حصوں میں تقسیم تھا۔ سخت حصوں میں یعنی اس کی سیکشننگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جیسے لائنیں پڑی ہوتی ہیں نا کیڑے کی، کسی بھی کیڑے کے جسم پہ، اس طرح۔ The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. بستر اسے مشکل سے ڈھانپ سکتا تھا اور ہر لمحے سے رکھنے کے لیے تیار تھا۔ His many legs، اس کی بہت سی ٹانگیں، pitifully thin compared with the size of the rest of him، اس کی ٹانگیں قابل ترس طور پہ بہت زیادہ اس کے باقی جسم کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور تھیں۔ waved about helplessly as he looked، اور جنہیں وہ انتہائی بے بسی سے لہراتا ہوا دیکھ رہا تھا، یعنی وہ اس کی ٹانگیں بے بسی سے ہل رہی تھی، جیسے کوئی بھی کیڑا اگر الٹا لیٹا ہوا اس کو سیدھا ہونے میں مشکل ہوتی ہے، وہ والا سین انہوں نے بتایا ہے۔ What's happened to me؟ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ He thought، اس نے سوچا۔ It wasn't a dream، یہ ایک خواب نہیں تھا۔ His room، اس کا کمرہ، a proper human room، ایک صحیح انسانی کمرہ، a little too small، جو کہ چھوٹا، اگرچہ تھوڑا چھوٹا تھا، lay peacefully between its 4 familiar walls، اور اپنی انہی جانی پہچانی 4 عدد دیواروں سے گھرا ہوا تھا، یعنی کہ اس کا کمرہ ویسا ہی تھا، وہ اسی روم میں تھا اور وہ کہیں کسی اور جگہ پہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ A collection of textile samples lay spread out on the table، اور میز کے اوپر اس کے کپڑوں کا ایک مجموعہ پھیلا ہوا تھا، یعنی کچھ کپڑے جو تھے وہ اس کے ٹیبل کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ سامسا واز اے ٹریولنگ سیلز مین، سامسا ایک سیلز مین تھا جو ٹریول کر کے چیزیں بیچا کرتا تھا، یعنی سفر کر کے۔ اینڈ ابو اٹ دیر ہنگ اے پکچر دیٹ ہی ہیڈ ریسنٹلی کٹ آؤٹ آف این illustrated میگزین اینڈ housed in a nice gilded frame، اور میز کے اوپر ایک تصویر لٹکی ہوئی تھی جس سے اس نے حال ہی میں ایک تصویری رسالے سے کاٹ کر نکالا تھا اور خوبصورت سنہرے فریم میں جڑوا دیا تھا۔ اس کے آگے اٹ شوڈ اے لیڈی فٹڈ آؤٹ ود اے فر ہیٹ اینڈ فر بو ہو سیٹ اپ رائٹ ریزنگ اے ہیوی فر مف دیٹ کورڈ دا ہول آف ہر لوور آرم ٹوارڈز دا ویور۔ یہ ایک لیڈی کی، یہ خاتون کی تصویر تھی، اور جس کے سر پر ٹوپی تھی اور گردن پر پشم کا اسکارف لپٹا ہوتا ہے، کا خاص کمرہ جیسے ریشم کا یا کوئی اس طرح کا کوئی کپڑا ہوتا ہے، اس طرح آپ نام لے لیں۔ بالکل سیدھی بیٹھی ہوئی تھی اور دیکھنے والے کی طرف اپنے نچلے بازو کو ڈھانپنے والا ایک بھاری مفلر بلند کر رہی تھی، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ آگے دیکھیں۔ گریگور then turned to look out the window at the dull weather، گریگور نے پھر کھڑکی سے باہر جھانکا اور موسم انتہائی اچھا نہیں تھا، بڑا بورنگ تھا، بڑا ڈل ویدر تھا۔ ڈراپس آف رین could be heard hitting the pane، اور بارش کی جو بوندیں تھیں وہ کھڑکی کے شیشے سے ٹکراتی ہوئی آسانی سے سنی جا سکتی تھی، یعنی سنائی دے رہی تھی۔ which made him feel quite sad، جس نے اسے کافی افسردہ کر دیا۔ how about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense، he thought، اس نے سوچا کیا ہو اگر میں تھوڑی دیر مزید سو جاؤں اور یہ تمام فضول باتیں بھول جاؤں، یعنی اس کو یہ سب کچھ خواب کی طرح لگ رہا تھا یا وہ لگ رہا تھا کہ وہ کچھ غلط سوچ رہا ہے۔ بٹ دیٹ واز سم تھنگ ہی واز unable to do، مگر یہ ایک ایسا کام تھا جو کرنے کے وہ خود قابل نہیں تھا، یعنی اس کا بس میں نہیں تھا۔ بیکاز ہی واز used to sleeping on his right، کیونکہ وہ اپنی دائیں طرف سویا کرتا تھا، اینڈ in his present state couldn't get into that position، اور جس طرح ابھی وہ کیڑے کی طرح الٹا ہوا تھا تو وہ سیدھا ہونا اس کے لیے اور اپنی من پسند پوزیشن میں آنا جس میں وہ اسے سونے کی عادت تھی وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ however hard he threw himself 100 times، however hard he threw himself into his right he always rolled back to where he was،
اس نے بڑی مرتبہ کوشش کی، ہزاروں دفعہ وہ کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو دائیں طرف سیدھا کر لے، مگر وہ واپس تھرو بیک، یعنی کہ اس کو ایک نادیدہ قوت تھی جس کی وجہ سے وہ واپس پیچھے کی طرف مڑ جاتا تھا. ہی مسٹ ہیو ٹرائیڈ اٹ 100 times. اس نے تقریباً 100 مرتبہ تو کوشش کی ہی ہوگی. شٹ his eyes so that he wouldn't have to look at the floundering legs. اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ وہ اپنی ان خوفناک ٹانگوں کو یا تڑپتی ہوئی ٹانگوں کو، ہلتی ہوئی ٹانگوں کو نہ دیکھ سکے. اینڈ اونلی stopped when he began to feel a mild. اور وہ صرف اس وقت رکا جب اسے وہاں پر ایک ہلکا سا سن ہو جانے والا، سن کرنے والا ڈل پین محسوس ہوا، درد محسوس ہوا. دیر دیٹ ہی ہیڈ نیور فیلٹ بیفور. ایک ایسا درد جو اس نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا. او گاڈ ہی تھاٹ. اس نے سوچا، اے خدایا، وٹ اے اسٹرینیس کریئر اٹ از دیٹ آئی ہیو چوزن. یہ کتنا مشکل کام ہے، یعنی کہ مشقت طلب کام ہے، بہت محنت کرنے والا کام ہے جو میں نے جس کا انتخاب کیا ہے. ٹریولنگ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. مجھے تو دن رات سفر کرنا پڑتا ہے. ڈیورنگ بزنس لائک دس ٹیکس مچ مور ایفرٹ دین ڈوئنگ یور اون بزنس ایٹ ہوم. اور وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کا کاروبار کرنا اپنے گھر پر کام کرنے سے یا اپنا خود کا کاروبار کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے. اور اس کے علاوہ اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ، اور سب سے زیادہ یہ کہ دیر از دا کرس آف ٹریولنگ. اور اوپر سے سفر کرنے کی مصیبت الگ سے اس نوکری کے ساتھ چپکی ہوئی ہے. وٹ از اباؤٹ میکنگ ٹرین کنیکشنز. ریل کی ایک ریل سے دوسرے ریل، مطلب کنیکٹنگ ریلز ہوتی ہیں نا، ٹرین کے ایک ریل سے اترنا ہے پھر دوسرے اسٹیشن پہ بیٹھ کے کسی اور جگہ جانا ہے، تو وہ مشکل ہوتی ہے کہ اس کو جھیلنا. بیڈ اینڈ ریگولر فوڈ. جیسا بھی برا اور جیسا بھی کھانا ملے باہر کا وہ کھانا پڑتا ہے. کانٹیکٹ ود ڈفرینٹ پیپل. ہر طرح کے مختلف لوگوں سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے. اور all the time so that you can never get to know anyone or become friendly with them. اور اس کے علاوہ یہ کہ ایسے لوگ جن کے ساتھ عارضی تعلقات ہیں، جن کو آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، یعنی اگر آپ کا ان کے ساتھ بزنس چل رہا ہے تو آپ کو ان کے ساتھ میل جول رکھنا پڑتا ہے، چاہے وہ آپ کو اچھے لگیں یا برے. لیکن اگر وہ آپ کو برے لگیں اور آپ کا کاروبار چل رہا ہے تب بھی آپ کو ان کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اٹ کین آل گو ٹو ہیل. یہ سب بھاڑ میں جائے. ہی فیلٹ اے سلائٹ اچ اپ آن ہز بیلی. اسے اپنے پیٹ میں ایک خارش سی یا درد سا محسوس ہوا. پشڈ ہمسیلف سلولی اپ آن ہز بیک ٹوورڈز دا ہیڈ بورڈ سو دیٹ ہی کوڈ لفٹ ہز ہیڈ بیٹر. اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سہارے کی طرف، پشت کی طرف سہارا دے کر اس کے بل سے اپنے آپ کو اوپر کی طرف دھکیلا تاکہ کم از کم سر کو اٹھا سکے. اور کیا ہوا کہ کھجلی والے حصے کو، فاؤنڈ ویئر دا ایچ واز، اس نے اپنے جسم کی کھجلی والے حصے کو ڈھونڈ لیا. اینڈ سا دیٹ اٹ واز کورڈ ود lots of little white spots which he didn't know what to make of. اور اس نے دیکھا کہ اس کے جسم کے اوپر بہت سارے سفید رنگ کے دھبے ہیں جو اس کو نہیں پتا کہ اچانک سے کہاں سے آ گئے ہیں. And when he tried to feel the place with one of his leg, he drew it quickly back because as soon as he touched it was overcome by a cold shudder. اور جیسے ہی اس نے اس جگہ کو ڈھونڈا اور اس نے اس کو اپنی ٹانگ سے کھجانے کی کوشش کی تو اس نے جھٹکے سے ٹانگ پیچھے کھینچ لی، کیونکہ جسم پہ ٹانگ کے لگتے اس کی پورے بدن میں یخ بستہ سرد لہر دوڑ گئی تھی. یعنی ایک ٹھنڈی لہر سی تھی جو اس کے جسم میں دوڑ گئی تھی. اور یہ کیوں تھا یہ آگے دیکھتے ہیں. He slid back into his former position. وہ کھسک کے اپنی پہلی پوزیشن میں واپس آ گیا. Getting up early all the time he thought. اس نے سوچا ہمیشہ جلدی اٹھنا پڑتا ہے. It makes you stupid. یہ آپ کو بے وقوف بنا دیتا ہے. You have got to get enough sleep. آپ کو کافی زیادہ نیند پوری کرنے کی ضرورت ہے. Other traveling salesmen live a life of luxury. دوسرے جو سیلز مین ہیں وہ انتہائی پرآسائش زندگی گزار رہے ہیں. For instance مثال کے طور پہ whenever I go back to the guest house during the morning to copy out the contract. کہہ رہے جب بھی میں گیسٹ ہاؤس میں واپس جاتا ہوں کوئی کاپی وغیرہ کانٹریکٹ کی لینی ہو، دیز جینٹل مین آر آلویز اسٹل سٹنگ دیئر ایٹنگ دیئر بریک فاسٹ. اس وقت تک یہ جو حضرات ہوتے ہیں یہ وہاں پر آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں اور صرف اپنا ناشتہ ہی ابھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی ought ٹو جسٹ ٹرائی دیٹ ود مائی باس. اور مجھے چاہیے کہ میں اس کو اپنے باس کے ساتھ بات کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں. آئی گیٹ ککڈ آؤٹ آن دا اسپاٹ. ہو سکتا ہے کہ مجھے اسی وقت نوکری سے نکال دیا جائے. بٹ ہو نوز. مگر کون جانتا ہے. مے بی دیٹ وڈ بی دا بیسٹ تھنگ فار می. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہی میرے لیے سب سے بہترین چیز ثابت ہو. یعنی اس کا باس اس کے حق میں کوئی بات کر دے، اس کو کچھ اچھا بتا دے اس کے سلسلے میں.
if I didn't have my parents to think about that, I'd have given in my notice a long time ago. وہ کہہ رہے اگر میرے ماں باپ نہ ہوتے جن کے بارے میں مجھے سوچنا پڑتا ہے تو میں یہ نوٹس کافی عرصہ پہلے ہی دے چکا ہوتا. لائنز بہت زیادہ انہوں نے بغیر کوئی گیپ دیے لکھی ہیں, ان کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. I'd have gone up to the boss and told him just what I think. میں اپنے باس کے پاس جا چکا ہوتا اور اسے بتا چکا ہوتا کہ میں اس کے بارے میں یا میں اس نوکری کے بارے میں کیا سوچتا ہوں. Tell him everything I would. اور میں ہر اسے وہ چیز بتا دیتا جو میں بتانا چاہتا ہوں. Let sitting up there at your desk. اور let him know just what I feel. اور اسے بتا دیتا کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں. He'd fall right off his desk. اور وہ اپنے اس میز پہ سے گر جاتا. And it's a funny sort of business to be sitting up there at your desk. اور یہ بڑا ہی اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے میز سے گر جاتا, اور یہ ایک بڑی مزاحیہ بات ہے کہ وہ اپنے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہوتا. اور ٹاکنگ ڈاؤن ایٹ یور سب آرڈینیٹس فرام اپ دیئر. اور بڑا عجیب لگتا ہے جب وہ میز پہ بیٹھ کے, سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں ماتحت, یعنی اس بندے کے انڈر کام کرنے والے. بڑا عجیب لگتا ہے جب وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ میز پر بیٹھ کر بات کرتا ہے. اسپیشلی وین یو ہیو ٹو گو رائٹ اپ کلوز. خاص طور پہ جب آپ کے پاس حق ہو کہ آپ اوپر جا سکتے ہیں. بیکاز دا باس از ہارڈ آف ہیئرنگ. آپ کو کے پاس یہ حق ہے کیونکہ آپ کا باس جو ہے وہ اونچا سنتا ہے, تو آپ کو اس کے پاس جا کے بات کرنی پڑتی ہے. ویل دیر از اسٹل 5 or 6 years آئی سپوز. نہیں, ایک لائن مس ہو گئی. ویل دیر از اسٹل سم ہوپ. بہرحال ابھی بھی کچھ امید موجود ہے. ونس آئی ہیو گاٹ دا منی ٹوگیدر ٹو پے آف مائی پیرنٹس ڈیٹ ٹو ہم. جب میرے پاس اتنا پیسہ ہو جائے گا کہ میں اپنے ماں باپ کا قرض اتار سکوں. another 5 or 6 years آئی سپوز. ہو سکتا ہے اگلے 5 یا 6 سال میں. دیٹس ڈیفینیٹلی وٹ آئی ڈو. تو ڈیفینیٹلی میں یہی کروں گا, یعنی میں اپنی نوکری پہ لات مار دوں گا, یا میں اپنے باس کو جا کے اس نوکری کی تمام برائیاں اس کے منہ پہ بتاؤں گا. دیٹس وین آئی ول میک دا بگ چینج. اور یہ وہ وقت ہوگا جب میرے اندر, میری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. فرسٹ آف آل دو, اگرچہ سب سے پہلے آئی ہیو گاٹ ٹو گیٹ اپ. سب سے پہلے تو مجھے اٹھنا ہے. مائی ٹرین لیوز ایٹ 5. میری جو ٹرین ہے وہ 5 بجے نکل جاتی ہے. اینڈ ہی لکڈ اوور ایٹ دا الارم کلاک. اور اس نے الارم کلاک کے اوپر اٹھ کے دیکھا, یعنی جھانکنے کی کوشش کی. ٹکنگ آن دا چیسٹ آف ڈرارز, جو کہ ٹک ٹک کر کے بج رہی تھی. درازوں کی, چیسٹ کی دراز کے اوپر پڑی ہوئی تھی. گاڈ ان ہیون. او خدایا, ہی تھاٹ, اس نے سوچا. اٹ واز مور لائک 6:45. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے 7 بجنے میں 15 سے بھی کم منٹ رہ گئے ہیں. ہیڈ دا الارم کلاک ناٹ رنگ. کیا میرا الارم آج بجا ہی نہیں. ہی کوڈ سی فرام دا بیڈ. وہ اپنے بیڈ سے دیکھ سکتا تھا. دیٹ اٹ ہیڈ بین سیٹ فار 4 o'clock ایز اٹ شوڈ ہیو بین. اس نے دیکھا کہ اس کا الارم کلاک جو ہے وہ 4 بجے کے وقت پر سیٹ ہوا ہوا ہے, جیسا کہ اسے ہونا چاہیے تھا. اٹ سرٹنلی مسٹ ہیو رنگ. یہ ضرور بجا ہوگا. یس, ہاں. بٹ واز اٹ پاسبل ٹو کوائٹلی سلیپ تھرو دیٹ فرنیچر ریٹلنگ نوائز. مگر کیا یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے کہ اتنا تیز شور بجنے کے باوجود, فرنیچر ہلا دینے والا, کھڑکھڑا دینے والا الارم بجنے کے باوجود میں سویا رہ گیا. ٹرو, حقیقت ہے. ہی ہیڈ ناٹ سلیپٹ پیسفلی, کہ وہ پرامن نیند نہیں سویا تھا, یعنی سکون کی نیند نہیں سویا تھا. بٹ پروبیبلی آل دا مور ڈیپلی بیکاز آف دیٹ. مگر اس سے بھی زیادہ گہرائی کی بات یہ ہے, وٹ شوڈ ہی ڈو ناؤ, کہ اسے ابھی کرنا کیا چاہیے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے. ٹھیک ہے, ابھی 2 پیجز بھی اب پورے نہیں ہوئے, اور ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو گئی ہے, 13 منٹس کی ہو گئی ہے, اس لیے اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اس کو کل ہم باقی آگے سے کنٹینیو کریں گے, یا کوشش کریں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ایک مزید ویڈیو اپلوڈ کر دیں. اور چینل کا اپنے خیال رکھیے گا. اور ٹرانسلیشنز آپ کے لیے اس لیے کروا رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو آن دا اسپاٹ بورڈ کے ایگزام میں نیو کوسچنز بنے ہوتے ہیں, ملتے ہیں. ٹرانسلیشن آپ کو اچھی آتی ہوگی تو آپ کوسچن کو سمجھ کے کوسچن کا آنسر صحیح نکال پائیں گے, کہ کون سی جگہ سے آنسر نکالنا ہے, کون سے پیراگراف میں اس کا آنسر ہے. ٹھیک ہے, کہ اس پہ بہت فوکس کریں. اینڈ بیسٹ آف لک فار یور ایگزامز. اور دیکھتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, اپنے چینل کا خیال رکھیں, ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.